السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 951واں سبق ہے۔ محترم دوستو، قاری اویس ایک نوجوان حافظ قرآن دلی ریلوے اسٹیشن کے باہر بے رحمی کے ساتھ میں ان کو پیٹا گیا، مارا گیا۔ پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھا اور بعد میں پتہ چلا کہ زخموں کی تاب نہ لا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم دوستو، جس بات نے سب سے زیادہ مجھے صدمہ پہنچایا، وہاں پہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، مرد تھے یا نامرد تھے، کس ٹائپ کے لوگ وہ تھے؟ کیا ان میں مردانگی نہیں تھی؟ ان میں انسانیت نہیں تھی؟ ان کے سامنے ایک نوجوان کو مارا جا رہا ہے، 10 لوگ مل کر اس کو پیٹ رہے ہیں اور تماشا دیکھنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی رتی برابر بھی ان کے اندر کی انسانیت نے، ان کے اندر کی مردانگی نے ان کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ارے ظلم ہو رہا ہے، ظلم۔ تم اگر اوریجنل میں مرد کی اولاد ہے تو 10 مل کر ایک اکیلے کمزور کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہو؟ تم اگر اتنے ہی بڑے مرد کی اولاد ہو تو اپنے برابری کے مردوں سے ٹکر لیتے تھے تو پتہ چلتا تھا تم کتنے بڑے مرد کی اولاد ہو۔ ارے تم تو نامرد ہو۔ جو ایک ایسا نوجوان جو بیچارہ جس کا لڑائی جھگڑے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جس کا تعلق مسجد اور مدرسے سے ہے، ایسے نوجوان کو 10 مل کے تم پیٹ رہے ہو، اس پہ اپنی مردانگی دکھا رہے ہو۔ اور پھر وہاں پہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں، افسوس ہے مجھے، افسوس تمہارے انسان ہونے پر۔ میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ اگر وہاں پہ کتے کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو کم سے کم وہ بھی ایکشن میں آ کر جب یہ دیکھتے کہ ایک انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کچھ تو بھی حرکت کرتے تھے۔ یہ تو کتوں سے بھی بدتر نکلے کہ ایک انسان پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ 100 نمبر پہ کال کر کے پولیس کو اطلاع دے سکے، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ آگے بڑھ کر ان کو روک سکے، اس نوجوان کی حفاظت کر سکے۔ میرے محترم دوستو، آج انڈیا جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، انڈیا، میں آپ کو بتا دوں، ان نوجوانوں کا یہ ویڈیو پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے۔ اور یہ ویڈیو کی وجہ سے ان کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک نوجوان کے اوپر ظلم کیا، ہم نے ایک کی جان لے لی تو تم نے کیا تمہارے باپ کا بہت نام روشن کیا؟ ارے تم نے اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں بدنام کیا۔ اگر یہ گورنمنٹ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن نہیں لیں گی، قانون نہیں بنائیں گی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ملک کے باہر ملک کی کیسے بدنامی ہو رہی ہے۔ ایک نوجوان، میں اس کے ویڈیوز دیکھتے رہتا ہوں یوٹیوب کے اوپر، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی اس نے 3 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا رشیا کے اندر، وہ لوگوں کے انٹرویو لیتے رہتا ہے۔ بھئی آپ لوگوں کے انڈیا کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ رشیا کے اندر اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کیا آپ انڈیا کے ٹورزم پر یا انڈیا گھومنے کے لیے جانا چاہو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی پوری زندگی میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم انڈیا کا سفر کریں۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ بولے اس لیے نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے انڈیا کے بارے میں ایسی خبریں پڑھی ہے کہ وہاں پہ ریپ اور بلاتکار یہ عام ہے۔ وہاں کی خود کی جو بہن بیٹیاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، بلکہ وہاں کے جو بھیڑیے ہیں، وہ جوان لڑکیاں، چھوٹی بچیاں، یہاں تک کہ معصوم بچیوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جس دیش کے اندر اس دیش کی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں، اس دیش کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، اس دیش کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں،
تو ہم کو اس بات کا زور نہیں آیا کہ ہم اس دیش میں جا کر خود اپنی عصمت اور اپنی عفت کو تار تار کرائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کبھی بھی اپنے زندگی میں یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس دیش کا سفر کریں جس دیش کے حالات اس طریقے سے ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، وہ ویڈیو آلریڈی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے. اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں اسی دن رات میں ان لوگوں نے ارادہ کیا کسی ریسٹورنٹ کے اندر جانے کے لیے، کسی بیئر بار کے اندر جانے کے لیے. اب یہ لوگ پہنچے وہاں پر، ان کی صورتیں دیکھ کر، ان کی شکلیں دیکھ کر باڈی گارڈز نے ان کو باہر سے ہی روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ بولے اندر جا رہے ہیں. آر یو فرام وچ کنٹری؟ وی آر فرام انڈیا. او نو نو، سو سوری، فار انڈینس ناٹ الاؤڈ. انٹری فار انڈینس ناٹ الاؤڈ. انڈیا والوں کو ہم لوگ ہمارے اس بار میں نہیں آنے دیتے. اس ریسٹورنٹ کے اندر ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میرے محترم دوستو، ہم نے کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ انگریزوں نے اپنے زمانے میں ان کے ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں کے باہر لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ انڈینس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ بول کر، کہ کتے اور انڈینس کا آنا منع ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ 3 دن پہلے اس نوجوان نے اپنا ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو گارڈز نے اس بار کے اندر یا اس ریسٹورنٹ کے اندر نہیں آنے دیا. کیوں نہیں آنے دیا؟ کیونکہ یہ ویڈیوز ان گارڈز نے بھی دیکھے ہوئے ہوں گے. وہ جانتے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنے ملک کے اندر اس طریقے سے 10 مل کر ایک بے کس اور بے قصور مظلوم کو اس طریقے سے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. ہمارے بار کے اندر جائیں گے یا ہمارے ریسٹورنٹ کے اندر جب یہ جائیں گے تو وہاں جا کے بھی لوگوں کے ساتھ میں اسی طریقے سے لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، مار پیٹ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اس لیے ایسے لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا ہوا وہ زیادہ بہتر ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ حفاظت فرمائے. گورنمنٹ نے ایسے ظلم کے خلاف سخت سے سخت قانون لاگو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی مسلمان تنظیمیں ہیں، یہ جتنے قوم کے ہمدرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے یہ مفکر اسلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ اگر اس وقت بھی روڈوں پہ، راستوں پہ نکل کر اس ظلم کے خلاف مسلمان قوم کو ساتھ میں لے کر پارلیمنٹ کے سامنے اور انڈیا گیٹ کے سامنے اگر دھرنے آندولن پر نہیں بیٹھتے ہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اور کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ کیا خالی مفت میں مسلمانوں کے قوم کے ہمدرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری قوم کے گتے دار، ٹھیکے دار، ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ارے تمہاری ذمہ داری اور تمہاری جو ٹھیکے داری ہے کب قوم کے کام آئیں گی؟ اور کتنے ظلم کا تم انتظار کر رہے ہو؟ تو بلاؤ پورے ملک سے مسلمانوں کو، دھرنا دو، آندولن دو. ملک کے پی ایم سے ملاقات کرو، ملک کے وزیر داخلہ، گرہ منتری سے ملاقات کرو، بتاؤ ان کو اس طریقے کے حالات ملک کے اندر چل رہے ہیں. تو کیا خالی پھکٹ کے اور مفت کے اور خالی رمضان کے مہینے میں قوم سے چندہ جمع کرنے کے تم قوم کے اکابر، قوم کے گٹے دار، قوم کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ حفاظت فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج میں سمجھتا ہوں نا، جن حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر اگر ہمارے رہبر، ہمارے رہنما اور جن لوگوں کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے اگر ایکشن میں آ کر ایسے ظلم و ستم کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس کے خلاف میں جو ہے قانونی لڑائی نہیں لڑی، تو میں سمجھتا ہوں آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ برے اور اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائی. دوسری طرف پوری قوم سے میں یہ کہنا چاہوں گا، مسلمانوں، تمہارے ہر گھر کے اندر ایک فرد کو LLB کراؤ، وکیل بناؤ اپنے بچوں کو. وہ پہلو خان کا کیس، سارے کے سارے جو ظالم تھے ان کو باعزت بری کر دیا گیا. کیوں؟ قوم کے پاس میں اس لیول کا طاقتور وکیل ہی نہیں جو اس کیس کو لڑ سکے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکے. دنیا وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے،
لیکن وہ وکیل اس ویڈیو کی حقیقت اور حقانیت کو کورٹ کے اندر ثابت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے پہلو خان کے جتنے بھی ظالم اور مجرم تھے سارے کے سارے باعزت بری ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو صرف ڈی ایڈ کرا کر ان کی زندگیاں برباد نہیں کرانی چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو وکیل بھی بنانا چاہیے، LLB بھی بنانا چاہیے۔ گھر میں اگر 4 بچے ہیں، ایک کو اللہ کے واسطے ضرور LLB کراؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ۔ جب تک تمہارے بچے اچھے وکیل نہیں بنیں گے تو وہ قوم کا دفاع نہیں کر سکتے، ورنہ تم خود پرسنٹیج نکالو، تمہارے اپنے بستی میں، تمہارے اپنے تعلقے میں، تمہارے اپنے ضلع میں اور تمہاری اپنی کمیونٹی کے اندر کتنے وکیل تم نے پیدا کیے۔ اس سے زیادہ میرے محترم دوستو بولنے کے لیے میرے پاس کچھ بچا ہوا نہیں ہے۔ میرا دل غم اور صدمے سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو ویڈیو میں نے دیکھا ہوں میں اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صرف قصے اور کہانیاں بیان کرنے کا ہی نہیں، بلکہ ان کے جیسا بننے کا اور پریکٹیکل اپنی زندگی کو اس راستے پہ لانے کی بھی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔